السلام علیکم جی، کیسے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہے؟ باڈی فٹنس طور چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارے پاکستان میں جو ایک بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ویٹ یوز کرنے کے بعد اس کو ریک نہیں کیا جاتا، اور وہ وجہ بنتی ہے کئی لوگوں کو انجریز کی، کئی لوگوں کو چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاؤں میں کوئی پلیٹ آ گئی، ڈمبل آ گیا، تو جس کی وجہ سے چوٹ لگی، اور مطلب یہ کامن ہے ہمارے پاکستان، انڈیا، اس طرح کے ملکوں میں جہاں پہ تمیز وغیرہ نہیں ہے چیزوں کی کہ کیسے اس کو ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، ایک نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں چیز کیا ہے کہ اگر ہم اپنی ہماری ایک ٹانگ، دو ٹانگیں مل جائیں تو مسٹر اولمپیا کی ایک ٹانگ ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ویٹس کو اٹھا کے یہ استعمال کرنے کے بعد واپس وہاں پہ ہی رکھا جائے۔ حیثیت اور ہماری اوقات اتنی ہے کہ ان کی بائسپ جتنا ان کا، تو ہمارے منہ جتنا تو ان کا ایک بائسپ ہوتا ہے۔ دو ٹانگیں ہماری مل جائے تو ان کی ایک ٹانگ ہوتی ہے۔ تو اکڑ ہمارے اندر ایسے جیسے پتہ نہیں ہم نے کوئی رونی کو بھی ہرا دیا اور لی ہینی کو بھی ہرایا ہوا ہے، اور پتہ نہیں دنیا کے کون سے فن خواہ بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اچھی چیز نہیں ہے۔ ڈسپلن، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ باڈی بلڈنگ پراپر ایک اینگلز اور ایک زاویے کی گیم ہے، بیلنس کی گیم ہے، نظم و ضبط کی گیم ہے۔ تو وہ نظم و ضبط ہم اپنے باڈی کا ایک ایک اینگل کو دھیان سے دیکھ کے چلتے ہیں کہ کہیں مسل چھوٹا بڑا نہ ہو جائے، اتنا خیال رکھتے ہیں۔ فرق آ جائے تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ مسل بیلنس میں آ جائے، باڈی شیپ میں نظر آئے، سمیٹری جسم کی بن جائے۔ تو وہی چیز ویٹ کے ساتھ بھی استعمال ہونی چاہیے۔ نظم و ضبط جو چیز ہم اپنی باڈی پہ لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہی نظم و ضبط ہم اپنا جو جم میں گن ڈال کر آتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے پریشانی کھڑی کر کے آتے ہیں، تو وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی جو ہے نا قدر کریں، ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، اور اچھا ایک ایتھلیٹ بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر اگر یہ چیزیں نہیں آتی تو ہم اچھے ایتھلیٹ نہیں ہیں، تکبر سے بھرے پڑے ہیں کہ میں کیوں ویٹ اٹھا کے رکھوں، میں نے لگایا ہے تو میں کیوں رکھوں۔ یہ جو کیوں ہے نا، یہ کیوں جو ہے نا مار دیتی ہے انسان کو۔ جو ہے نا عاجز رہنا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، نہ کہ ویٹ لگایا ہوا ہیوی ویٹ لگا کے ادھر ہی جان بوجھ کے چھوڑتے تاکہ اگلا دیکھے کہ انہیں اتنا ویٹ لایا سی، اتنا تگڑا ہے۔ وہ خاک تگڑا ہے، وہ جس کو اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے وہ ویٹس کو اٹھا کے واپس نہیں رکھ رہا، یہ تگڑا نہیں ہے، یہ بہت کمزور انسان ہے۔ تو یہی اگر کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے، آپ کسی کے ڈمبلز، کسی کی پلیٹ پاؤں پہ آنے سے اگر آپ کو چوٹ لگ جائیں تو پھر آپ اس کو برا بھلا کہیں گے۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو ویٹ لگا رہے ہیں واپس رکھتے نہیں ہیں، اور واپس اسی حالت میں اس ویٹ کو فلور پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تاکہ اگلا بندہ ڈگے، ادھر سر پاٹے، ادھر گوڈا پاٹے، ادھر نقصان ہوئے۔ تو اپنی اصلاح ہم لوگوں کو کرنی چاہیے۔ کچھ نہیں ہوتا، جہاں پہ اتنا ویٹ لگا لیا ہے، اتنا اپنے آپ کو تکلیف دے دی ہے، تو تھوڑی سی تکلیف دے کے اس ویٹ کو واپس بھی اٹھا کے رکھیں۔ کچھ شہنشاہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ویٹ چک کے لے آ کے مینوں دو، میں لاواں تو تسی ویٹ واپس رکھو۔ کیوں وہ نوکر نہیں لگے ہمارے؟ ان کی بھی صحت ہے، ان کو بھی اپنی صحت کی پرواہ ہے، ان کا جسم ٹھنڈا ہے تو وہ ویٹ اٹھا کے رکھ رہے ہیں، لا رہے ہیں آپ کے لیے، تو یا ان کے اینگل خراب ہو گئے تو کسی کی آپ کی وجہ سے وہ کیوں تکلیف میں وقت گزارے؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ قدر کرے، اپنے آپ کو جو ہے نا صحیح کرے۔ بہت بری عادت ہے جمز کے اندر ویٹس پاؤں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، یا اس کو 100-200 کلو، 300 کلو، 500 کلو وزن مشین پہ لگا چھوڑ جاتے ہیں۔ مشین والوں کی بھی بربادی آپ کر رہے ہیں، مشین کا بھی مطلب احساس نہیں ہے کسی کا کہ یار وہ جو جنہوں نے پیسہ لگایا ہے جم والوں نے، ان کی بھی مشین کا بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ وہی بھی مشینیں آپ نے لگانی ہے، پھر خراب ہوتی مشین، پھر آپ ٹگے کی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں جم والوں کو۔ تو ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہماری کیا حرکتیں ہیں؟ ہم لوگ کیا صحیح کر رہے ہیں؟ لوڈیڈ مشینیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی کچھ کرتے ہیں کہ وہ ایک حصہ لوڈیڈ ہوتا ہے، دوسرا حصہ ان لوڈیڈ ہوتا ہے، تو وہ مشین کا بیلنس خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ زیادتی ہے، اس کو کرنا چھوڑ دیں۔
خیال رکھیں، اپنی چیز سمجھ کے چیزوں کو استعمال کیجیے، جم کو استعمال کیجیے اور اس کی قدر کریں، مشینز کی، ان ڈمبلز کی. اور یہی اگر آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو یہ چیزیں میسر بھی نہ ہو تو پھر ہم لوگوں کو تب احساس ہوتا ہے کہ یار ادھر وہ چیز کتنی اچھی تھی. تو ان اچھی چیزوں کی قدر کرنی بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.